الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الخاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام القبلتین میرے نہایت واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ اللہ رب العزت کے پاک اور بابرکت گھر کے اندر جمع ہیں اور خطبہ جمعۃ المبارک کی سعادت اور ثواب حاصل کر رہے ہیں۔
میں دعا کرتا ہوں کہ رب کعبہ ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا اپنی بارگاہ لا یزال میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے جو یاران مصطفیٰ ہیں، اللہ رب العزت ان کا تذکرہ کرنے کی اور ان جیسی جو محبت ہے وہ اس میں سے ہمیں بھی خیرات عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، وقت مختصر ہے، بلا تمہید اپنی گفتگو جو ہے وہ آج انشاءاللہ العزیز عظمت خلفائے الراشدین، کہ عظمت خلفائے الراشدین اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ صحابی جو پیکر حیا بھی ہیں، جو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دوہرے داماد بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ آقا کے دوہرے داماد بھی ہیں، اور ہم زلف مولا کائنات بھی ہیں، جن کا نام امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیونکہ یہ جو ایام چل رہے ہیں، انہی ایام میں 18 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہے، اور انشاءاللہ العزیز کچھ محبتوں کے جو گجرے ہیں وہ بنا کر فیصل آباد کی سرزمین سے انشاءاللہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تک انشاءاللہ العزیز محبتوں کا خراج پیش کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، میں نے قرآن مجید کے 26ویں پارے کی جو سورہ الفتح ہے اس کی ایک آیت مبارکہ کا مختصر حصہ جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خلفائے راشدین ہیں ان کی عظمت پر وہ آیت دلالت کرتی ہے، اس کو موضوع گفتگو بنایا ہے۔ دوستان مکرم، سماعت فرمائیے، اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں یہاں پر ایک پرعمیق نقطہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، جہاں پر اللہ رب العزت نے محبوب کی شان کو بیان فرمایا، ساتھ میں حوالہ اپنی ذات کو بنایا۔ کیا کیا؟ حوالہ اپنی ذات کو بنایا۔ جیسے مختلف انبیاء کرام گزرے ہیں، کسی کا لقب ہے کلیم اللہ، کیا ہے؟ کلیم اللہ، کسی کا ہے خلیل اللہ، کسی کا ہے روح اللہ، لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا محمد الرسول اللہ۔ کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کا تذکرہ کیا تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جہاں پہ محبوب کی شان کو بیان فرمایا وہاں پہ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنا نام بھی استعمال فرمایا۔ کیا کیا؟ اپنا نام بھی استعمال فرمایا، اور کہیں پہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اور قرآن مجید کے اس مقام میں اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ۔ کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ۔ اگر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرنا ہے تو ساتھ میں اللہ رب العزت اپنا حوالہ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنا حوالہ دیتا ہے۔ اگر محبوب کے صحابہ کی شان کو بیان کرنا ہے تو ان کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حوالہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صاحبان محترم و مکرم، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ برحق ہے۔ کیا ہے؟ برحق ہے کہ ہر نبی کوئی ایک وقت کے لیے نبی، کوئی ایک زمانے کے لیے نبی، کوئی ایک خطے کے لیے نبی،
کوئی ایک علاقے کے لیے نبی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں فیض لینے میں بھی بے مثال ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے فیض لینے میں بھی بے مثال ہے، اور صحابہ و اہل بیت کو فیض دینے میں بھی بے مثال ہے۔ کیا ہے؟ صحابہ کو فیض دینے میں بھی بے مثال ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، نہیں تو بہت سارے الفاظ ہیں جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ کیا معہ؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ یا اللہ اب تم سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کون ہیں جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ قرآن مجید کا 10واں پارہ، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت بھی رہے جب کہ غار میں کوئی اور نہیں تھا، اور جو یہ شان حضرت ابوبکر صدیق کو ملی آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ملی، کہ 3 دن تک مصطفیٰ کے چہرہ والضحیٰ کو یہ اکیلے دیکھتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ 3 دن تک چہرہ مصطفیٰ کو اکیلے دیکھتے رہے۔ اب دیکھیے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو۔ کیا ہو گیا؟ اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور جو ابوبکر صدیق 3 دن اور 3 راتیں غار ثور کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اکیلے ہی دیکھتے رہے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ والذین معہ، اس سے مراد صداقت کے تاجدار ابوبکر صدیق ہیں۔ کون ہیں صداقت کے تاجدار؟ ابوبکر صدیق ہیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کا صحابی ہونا یہ مصطفیٰ کی روایت سے ثابت ہے، اور صدیق اکبر کا صحابی ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ کیا ہے؟ صدیق اکبر کا صحابی ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ سبحان اللہ یار، باواز بولو، کیونکہ قرآن اور احادیث، قرآن اور حدیث دوسری تیسری بات نہیں ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک ہستی جو سچائی کا پیغام لے کے آئی، اور دوسری ہستی جس نے اس پیغام کی تصدیق کی، اس کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ اس کا کیا نام ہے؟ ابوبکر صدیق ہے۔ آقا کے سارے جو صحابی ہیں سارے غلام ہیں، سارے ہی شان والے ہیں۔ ہم مصطفیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں، مصطفیٰ کی آل کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کے اصحاب کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ کیا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ ہم میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آقا کے ہر صحابی کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی وہ عظمت والا ہے۔ کیا ہے؟ ہر صحابی عظمت والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لوگوں میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ کیا ہے؟ میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ہر نبی کے صحابی ہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ خیر القرون کرنی، لوگوں میرا زمانہ سارے زمانوں سے افضل ہے۔ میرا زمانہ تمام زمانوں سے افضل ہے۔ میرے اصحاب تمام انبیاء کے اصحاب بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔
میری اہل بیت تمام انبیاء کی اہل بیت میں بے مثال ہیں، میری کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری نبوت تمام انبیاء کی نبوت سے بے مثال ہے۔ کیا ہے؟ بے مثال ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے اندر ان کا وہ مقام ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، تمام اس کائنات میں انبیاء کے بعد اور رسولوں کے بعد جو افضل ترین ہستی ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ وہ کن کی ذات ہے؟ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے 1,00,000 اور کئی ہزار میرے صحابہ ہیں۔ 1,00,000 اور کئی ہزار کے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ ان صحابہ میں جو بدری صحابہ ہیں وہ افضل ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ افضل ہیں۔ اور بدری صحابہ وہ افضل ہیں۔ وہ صحابی جو پہل اسلام میں داخل ہوئے۔ کیا ہوئے؟ پہل یعنی کہ جلدی اسلام میں داخل ہوئے۔ اور کتابوں کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے 4 ہستیوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ کتنی ہستیوں نے؟ 4 ہستیوں میں آزاد مردوں میں جناب صدیق اکبر کا نام ہے۔ کن کا نام ہے؟ آزاد مردوں میں جناب صدیق اکبر کا نام ہے۔ عورتوں میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نام ہے۔ بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ کا نام ہے۔ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ کا نام ہے۔ اور 5ویں ہستی جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر کلمہ پڑھا ان کا نام حضرت عثمان غنی۔ ان کا کیا نام ہے؟ حضرت عثمان غنی ہے 5ویں نمبر پر۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا سارے صحابہ میں وہ افضل ہے۔ کیا ہے؟ سارے صحابہ میں وہ افضل ہے۔ اور یہاں پر قرآن مجید کی آیت بھی سنیے، اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے پہلے اسلام کو قبول کیا، جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا، چاہے وہ مہاجر ہیں چاہے انصار ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اور والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتا ہے جو مصطفیٰ کی اتباع کرے، جو کیا کرے؟ میرے آقا کی اتباع کرے اور حضور کے صحابہ کی اتباع کرے، اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ شان والے، حضرت ابو بکر صدیق بھی مقام والے، حضرت عمر فاروق بھی مقام والے، والذین معہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اشداء علی الکفار اور اس سے مراد حضرت عمر فاروق۔ اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت عمر فاروق۔ اور رحماء بینہم ان سے مراد حضرت عثمان غنی۔ ان سے کیا مراد؟ حضرت عثمان غنی۔ اور تراہم رکعا سجدا اور ان سے مراد حضرت علی المرتضیٰ۔ ان سے کیا نام؟ حضرت علی المرتضیٰ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ شان والے۔ کیا سارے صحابہ؟ سارے صحابہ میں سے بدر والے صحابی افضل، اس کے بعد عشرہ مبشرہ افضل، اس کے بعد عشرہ مبشرہ افضل، اس کے بعد خلفاء الراشدین افضل، خلفاء الراشدین کے بعد جناب ابو بکر صدیق افضل۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ لاڈلے صحابی
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسین کی شہادت عظیم ہے, دردناک ہے. ٹھیک ہے, حضرت امام حسین پر 3 دن کے لیے پانی بند رہا. کتنے دن کے لیے؟ 3 دن کے لیے پانی بند رہا. اور حضرت عثمان میرے آقا کے وہ صحابی ہیں جن پر 50 دن پانی بند رہا. جن پر کتنے دن؟ 50 دن پانی بند رہا. حضرت عثمان کی شہادت کوئی چھوٹی شہادت نہیں ہے. حضرت عثمان غنی کا مقام کوئی کم نہیں ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا. ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جنت میں ساتھی ہوگا. حضور فرماتے ہیں عثمان رفیقی و رفیق فی الجنہ. عثمان رفیقی و رفیق فی الجنہ. کتاب میرے سامنے موجود ہے, دیکھیے ترمذی شریف کی حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنہ. حضور فرماتے ہیں ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا, اور میرا ساتھی جو جنت میں ہوگا اس کا نام عثمان غنی ہوگا. اس کا کیا نام ہوگا؟ عثمان غنی ہوگا. عثمان غنی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ ہجرت کی. یہاں پر بھی قرآن کی آیت سنیے, والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی. کیا کی؟ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی. اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا. اللہ کی رضا کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے. اللہ فرماتا ہے ان کے لیے میرے پاس بڑے بڑے اجر ہیں. کیا ہیں؟ بڑے بڑے اجر ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف, مکہ سے حبشہ کی طرف. دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف. دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف. حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جو صاحب ذو ہجرتین ہیں, 2 ہجرتوں والے صحابی ہیں. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں. کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہے. تاریخ انبیاء کا مطالعہ کیا جائے, قصص الانبیاء کو پڑھا جائے, تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے, تاریخ خلفاء الراشدین میرے سامنے کتاب ہے. اس کے مصنف کا نام امام جلال الدین سیوطی ہے. کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی ہیں. یہ وہ مصنف ہیں جن کو عالم بیداری میں 72 مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. کیا ہوئی؟ آقا کی زیارت ہوئی. یہ فرماتے ہیں, یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اس نسل انسانی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے گھر ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہوں. ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہوں. اگر کائنات میں کوئی ایسا شخص ہے تو اس کا نام عثمان غنی. کیا ہے اس کا نام؟ عثمان غنی. ہم حضرت علی المرتضیٰ کی تعریف کو بیان کرتے ہیں. تعریف کرنی چاہیے, تعریف کرنا ہمارا حق بنتا ہے. کیا ہے؟ ہمارا حق بنتا ہے. لیکن حضرت علی کے نکاح میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی, میرے آقا کی ایک بیٹی جن کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آقا کی ایک بیٹی حضرت علی کے نکاح میں اور حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آقا کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے, یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں. حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ایک روایت کے اندر ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی, ایک روایت کے اندر اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی, دوسری روایت کے اندر ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی میں ایک کے بعد دوسری عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. ایک کے بعد دوسری حضرت
عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا تو حضرت عثمان کی شان کوئی کم نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، لوگوں میں علم کا شہر ہوں۔ کیا ہے؟ میں علم کا، حدیث پاک توجہ سے سماعت فرمائیے، لوگوں میں علم کا شہر ہوں۔ وَأَبِي بَكْرٌ أَسَاسُهَا، ابو بکر صدیق اس کی بنیادیں ہیں، ابو بکر صدیق اس کی بنیادیں ہیں۔ وَعُمَرٌ جِدَارُهَا، اور عمر فاروق اس کی دیواریں ہیں۔ وَعُثْمَانٌ سَقْفُهَا، اور عثمان غنی اس کی چھت ہے۔ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، اور حضرت علی اس کے دروازے ہیں۔ کیا ہے؟ حضرت علی اس کے دروازے ہیں۔ تو پھر مل کے پڑھ لیجئے، صدیق عمر عثمان و حیدر تو میں صدقے صدقے جاواں۔ سب کی آواز محبت کے ساتھ آئے۔ جامع مسجد شمیم رمضان فیصل آباد کی سرزمین سے یہ آواز گنبد خضرا میں پہنچے، اور گنبد خضرا سے حضرت عثمان غنی تک جنت البقیع میں پہنچے۔ اس محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے، صدیق عمر عثمان و حیدر تو میں صدقے صدقے جاواں، میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا، میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابی شان والے، اگر حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لیا جائے وہ بھی شان والے، حضرت عمر فاروق کو دیکھ لیا جائے وہ بھی شان والے، حضرت عثمان کو دیکھ لیا جائے وہ بھی شان والے، حضرت مولا کائنات کو دیکھ لیا جائے وہ بھی شان والے، جناب امام حسن کو دیکھ لیا جائے وہ بھی شان والے، حضرت امام حسین کو دیکھ لیا جائے وہ بھی شان والے، حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیا جائے وہ بھی شان والے، حضرت سلیمان فارسی کو دیکھ لیا جائے وہ بھی شان والے۔ میرے آقا کے سارے صحابی شان والے، میرے آقا کے سارے صحابی شان والے۔ حضور فرماتے ہیں میرا عثمان جو پیکر حیا ہے، جو کیا ہے؟ پیکر حیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت فرماتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ کے اندر آرام کر رہے تھے، پنڈلی مبارکہ سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ کون آ گئے؟ حضرت، ذرا سبحان اللہ کہو اونچی آواز میں، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ محو گفتگو ہوئے۔ کیا ہوئے؟ ان کے ساتھ محو گفتگو ہوئے۔ گفتگو کرنے کے بعد ابو بکر صدیق بھی چلے گئے۔ تھوڑا وقت گزرا، جناب عمر فاروق آ گئے۔ کیا آگے؟ تھوڑا وقت گزرا، جناب عمر فاروق آ گئے۔ حضرت عمر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب خاصہ، یا اللہ عمر فاروق کے وجود سے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر فاروق کے وجود سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ آقا آج رات جتنے آسمانوں کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں آپ کے کس صحابی کی ہیں؟ اتنی نیکیاں آپ کے کس صحابی میں کی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ آج رات جتنے آسمانوں کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں میرے صحابی عمر فاروق کی ہیں۔ کیا ہے؟ میرے صحابی عمر فاروق کی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کے ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں اور امتیوں کے احوال بھی جانتے ہیں۔ کیا ہے؟ امتیوں کے احوال بھی جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق آ گئے، محو گفتگو ہوئے، وہ بھی چلے گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح تشریف فرما رہے۔ تھوڑا وقت گزرا، جناب حضرت عثمان آ گئے۔ کون آ گئے؟ حضرت عثمان آ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اجازت طلب کی کہ آقا باہر حضرت عثمان آ گئے۔ باہر کون آئے ہیں؟ حضرت
عثمان آئے ہیں اور حضور فرماتے ہیں میرا عثمان وہ صحابی ہے، حضور فرماتے ہیں عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار حضرت عثمان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ کیا کیا؟ کئی بار حضرت عثمان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ابھی حضرت عثمان یہاں پہ نقطہ سماعت فرمائے، ابھی حضرت عثمان غنی اندر تشریف نہیں لائے، ان کا نام آیا۔ کیا آیا ہے؟ ان کا نام آیا ہے، ابھی وہ شخص اندر نہیں آئے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پردہ مبارک ٹھیک فرمایا اور حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان آئے، گفتگو کی، چلے گئے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آقا ابو بکر صدیق آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عثمان غنی آئے، حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنے پردے کو درست فرما لیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیا ہے وجہ؟ کیا ہے؟ کتاب میرے سامنے موجود ہے، کتاب کا نام ہے تجلیات حضرت عثمان ذی النورین۔ اگر کوئی جمعے کے بعد پوچھنا چاہے تو میں بتا سکتا ہوں، دیکھنا چاہے دکھا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا عثمان اتنے شرم والا ہے، اگر میں اپنے پردے کو درست نہ فرماتا حضرت عثمان اپنی بات نہیں کر سکتے تھے۔ ارے جس شخص کی عزت آسمانوں کے فرشتے کرتے ہیں میں اس کی عزت کیسے نہ کروں؟ جس کی عزت آسمانوں کے فرشتے کرتے ہیں میں اس کی عزت نہ کروں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے، جب میں نے جہاد کے لیے اعلان کیا تو سب سے پہلے حضرت عثمان اٹھے، سب سے پہلے حضرت عثمان اٹھے۔ آخری بات، ٹائم اوپر کی طرف جا رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں، صرف آخری بات، حضرت عثمان اٹھے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری غزوہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے آخری غزوہ جس کا نام غزوہ تبوک ہے، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 سے لے کر 72,000 تک